ایک اچھے آبزرور بنیں۔ میں بھی آپ کے آس پاس کی چیزوں کو آبزرو کرتی ہوں۔ آپ کو بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو آبزرو کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جوکس کب مارنے ہیں اور کب کیا بولنا ہے، کیونکہ یہ پورے کھیل میں ٹائمنگ کا ہے۔ اگر آپ نے غلط سمے پہ غلط بات بول دی تو ٹائمنگ کا ہے، تو آپ اپنی ٹائمنگ اپنے آس پاس کی چیزوں کو آبزرو کرنے میں صحیح کر سکتے ہو۔ مان لیجیے کوئی انسان خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور آپ نے پاسٹ یا فیوچر میں جی رہا ہے، تو اسے نہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جو انسان کھویا ہوا ہے وہ لوگوں کو ہنسا نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پریزنٹ میں جینا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے بیچ جا کر آبزرو کر سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں شاپنگ کرنے گئی تھی اور جب میں پیمنٹ کرنے کے لیے اپنا کارڈ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو کارڈ مجھ سے نکل نہیں رہا تھا اور کاؤنٹر والا ویٹ کر رہا تھا۔ تبھی میں نے بولا، لگتا کارڈ نہیں چلتا ہے کہ میں پیمنٹ کروں۔ میں ایک دم پریزنٹ میں تھی۔ جب میں پریزنٹ میں تھی، اپنے آس پاس کی چیزوں کو آبزرو کر رہی تھی اور میں نے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیا جس سے لوگ ہنسے بھی۔ ہمیشہ ریلیکس رہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کے منا بھائی بی بی ایس مووی دیکھی ہوگی تو مومز ایرانی اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے ہنستا ہے۔ آپ کو اپنے آس پاس کی نیگیٹو انرجی کی ہنسی کے ذریعے باہر نکالیں۔ کیا ایک انسان جو غصے میں ہے لوگوں کو ہنسا سکتا ہے؟ جب انسان غصے میں ہوگا تو لوگ اس پہ ہنسیں گے، نہ کہ اس کے ساتھ ہنسیں گے۔ اگر آپ ریلیکسڈ ہیں تو اپنی سبھی چنتا سے باہر ہیں، تبھی آپ لوگوں کو ہنسی آ سکتی ہے۔ آپ کو آپ کے سبھی ایموشن، سبھی نیگیٹو چیزیں ہنسی کے ذریعے باہر نکالتی ہیں۔ یہاں پر ایکسٹریم لیول اس لیے لکھا ہے کیونکہ زیادہ تر کیسز میں کام کرتی ہے، اور یہاں پر آج چیزوں پر بڑھ چڑھ کر دیکھیں گے۔ مان لیجیے کہ آپ اپنے ایک گرل فرینڈ کا انتظار کر رہے ہو، وہ دیر سے آیا، جب وہ آتا ہے تو آپ کو ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تو نے تو مجھے اتنا ویٹ کروا دیا، میں بہت انتظار کرتی رہی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
آپ کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہے تھے؟ مان لیجیے کہ آپ اپنے ایک دوست سے کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا لمبا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ یہ کمپریشن اور لیول کا ایکسٹریم لیول کا ہے۔ جب آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بولتے ہیں تو بھی لوگوں کو ہنسی آتی ہے۔ ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے۔ چل رہی کنورسیشن کی ڈائریکشن بدل دیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے لوگ مل کر ایک سیریس ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تبھی کوئی ایک انسان کچھ ایسا بول دیتا ہے کہ سب کا دھیان اچانک سے اس کی طرف چلا جاتا ہے اور لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ وہ انسان پوری بات چیت کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ بھی ہیومرس ہونا چاہتے ہیں تو کامیڈی شو دیکھیے اور آپ ان کو آبزرو کریں کہ وہ کس لیول کا جوک کریک کرتے ہیں اور کب وہ پروجیکٹ دیپک کو چینج کر کے دوسرے کے ٹاپک پر جمپ کرتے ہیں۔ ہم کیوں ہنستے ہیں؟ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ چیزوں کو ایک طرفہ سوچتا ہے، اور جب آپ کوئی چیز کانٹیکسٹ کے باہر کرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں۔ ایک بار میں نے بولا کہ میں اپنے پیٹ کے ساتھ کار میں جا رہی ہوں اور لیکن اس کے لیے کار میں جگہ نہیں ہے بچی، کیونکہ میرے ساتھ میری بھینس بیٹھی تھی۔ اس میں کچھ خاص نہیں تھا، لیکن جب بھی آپ کوئی جوک بولتے ہیں تو دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری آتی ہیں اور تو وہاں فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری چیز فٹ نہیں ہوتی، وہاں ہیومر آ جاتا ہے۔ اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو ہی خوش رکھیں، آپ کو بھی خوش رہنا ہے، خود ہی خوش رہنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جوکس کریک کرتے ہیں اور لیکن کوئی بھی نہیں ہنستا۔ لوگ اس کی باتوں پر تب تک اٹینشن نہیں دیں گے جب تک آپ خود نہیں دیں گے۔ آپ کے جوک پر کوئی ہنسا یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی اسٹوریز اور جوکس لاتے رہیے اور لوگوں کو سناتے رہیے۔ جو کامیڈینز ہوتے ہیں وہ خود اپنے جوکس پر نہیں ہنستے۔ اگر آپ اپنے جوکس پر خود ہنسو گے تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں،
انگریزی میں ایک کہاوت ہے، لافٹر از دا بیسٹ تھراپی۔ جو ہم لافنگ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ بیسٹ تھراپی ہوتی ہے۔ جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کا اسٹریس ختم ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے بنیں جو خود کو بھی خوش رکھ سکیں اور دوسروں کو بھی ہنسانے کی کوشش کرتے رہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کب کیا بولنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب پلیز کر دیجیے۔ دھنیہ واد۔